الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے کل کی نشست میں ہم نے سورۃ الرعد تک کا مطالعہ اپنا مکمل کیا تھا. اب اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، 7 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے. نام سے ظاہر اختتام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، درمیان میں اگرچہ اور بھی واقعات بیان ہوئے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا مضمون بھی بیان فرمایا، رسالت کا مضمون بھی بیان فرمایا اور آخرت کا مضمون بھی بیان فرمایا. آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک اصولی پرنسپل عطا فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا. جی براہ کرم تصویر وغیرہ نہ لیں، کیمرہ بند کر دیجئے، بہت شکریہ. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو شکر گزاری پر نعمت میں اضافے کی نوید اور بشارت سنائی گئی ہے، اور ناشکری پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو واقعتاً میرا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد انبیاء سابقین کا ذکر اور ان کے ساتھ ان کی قوموں کا جو مکالمہ رہا، جو بہت سی صورتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، وہ دوبارہ ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں قیامت کے احوال کے بیان میں ارشاد ہوا وقال الشیطان لما قضی الامر. اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تمہیں کہا تھا اللہ بہت بخشنے والا ہے، جو کرنا ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی سفارش کر دے گا، کوئی بچاؤ کر لے گا، کچھ ہو جائے گا. بہت سے وعدے میں نے تم سے کیے تھے. فاخلفتکم، میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. لیکن وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، کہ بس میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، صرف بلایا تھا تمہیں برائی کی طرف اور دنیا کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف. فاستجبتم لی، بات تم نے میری مانی ہے، میرا اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی. تو فلا تلومونی، آج مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری کوئی فریاد پر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد پر میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے اس سے پہلے مجھے جو اللہ کا شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا کہ بھئی میرا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے تو اب دردناک عذاب ہے. تو شیطان بھی صاف صاف مکر جائے گا، ساری زندگی لوگوں کو گمراہ کرتے وہ اور اس کی ذریت، اور قیامت کے دن صاف صاف مکر جائے گا بھئی تم اپنا حساب خود جانو، میں اپنا جانوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ خبیثہ
برا کلمہ یعنی شرک کا کلمہ، اس کو دو مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے؟ کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ جڑیں بہت مضبوط اور شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں اس کی، اور اس کا ہر وقت پھل آتا رہتا۔ یہاں پر مراد کیا ہے، یعنی مثال جو دی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ سے مراد ظاہر ہے لا الہ الا اللہ ہے، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، یعنی وہ کلمہ ایک مرتبہ انسان کے دل میں پیوست ہو جائے تو پھر نکلتا نہیں، آدمی جان تک دے دیتا ہے، جان تک قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کلمے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، یعنی وہ جو زمین کی کثافتیں ہیں ان سے پاک ہے۔ جو آدمی دنیا پرست ہوتا ہے، جب اس کو زمین کی طرف جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے، زمین کی جو زمینی خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان خواہشات سے وہ پاک ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کے اعمال بہت بلندی والے ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے دل میں یہ کلمہ مضبوطی سے جڑ پکڑ جائے، اس کے اعمال میں پھر ایک بلندی اور ایک ترفع اور ایک جس کو آج کل ٹرانسینڈنس کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ سے تعلق میں اتنا آگے نکل جائے کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق ہو جائے، وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ اور یعنی یہاں پھل سے مراد کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر اب جو اس کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، اب اس کے جو معاملات ظاہر ہوتے ہیں، اس کا کردار ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو سب لوگ اس درخت سے جس طرح پھل کھاتے ہیں ایسے ہی اس کے کردار سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ اور لوگوں کے لیے بھی کلمے کی طرف آنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے۔ یہ جو جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ذرا سا آپ نے کھینچا اور وہ باہر آ گئی، کوئی مضبوط جڑ نہیں ہوتی۔ ما لها من قرار، اسے ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ تو یہ برے کلمے کی مثال ہے۔ اس کا اپوزٹ جو شرک اور کفر کا کلمہ ہے، اس میں نہ کوئی مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ کوئی مضبوط کردار ہوتا ہے، نہ کردار کی بلندی ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی پھل اور ثمرات ہوتے ہیں جس سے کوئی اور فائدہ اٹھائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر، اس کلمے پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں مضبوط بات پر جماؤ عطا کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ متفقون علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ فذلک قولہ تعالی الآیہ، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس مضبوط قول کی بنیاد پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں بھی جو سوالات ہوتے ہیں اس موقع پر جماؤ اس کلمے کی بنیاد پر عطا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ الآیت نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اس کلمے کی بنیاد پر جس نے زندگی نہیں گزاری اس کو قبر کا عذاب ہوتا، جبکہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے یقال لہ من ربک، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روایات میں ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ جو توفیق ملتی ہے قبر میں سوالات کے جوابات دینے کی، وہ اس کلمے کی بنیاد پر، تو اس کا جتنا کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، قریب قریب وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکے۔
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا رب اس شہر کو پر امن بنا دے، مکہ کے شہر کو پر امن بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میرا کہنا نہ بھی مانے، فإنک غفور الرحیم، تو آپ تو بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہی انداز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اختیار کریں گے، سورہ مائدہ کے آخر میں دیکھا تھا، قریب قریب وہی انداز ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لا کر اللہ کے حکم سے مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیا، اپنی بیوی حاجرہ سلام علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی شیر خوار بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا ان کو مکہ چھوڑ کے آ جائیں۔ وہاں مکہ اس وقت بالکل بے آب و گیاں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، کوئی رہائش نہیں، بالکل سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، صحرا، اور کہا چھوڑ کے آ جائیں، یعنی سیدھا سیدھا اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ موت کے حوالے کر کے آ جاؤ، سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر چلے ہیں اور وہاں اتارا ہے۔ جب واپس جانے لگے ہیں تو سیدہ حاجرہ سلام علیہا پریشان کہ یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، ہم کیسے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، جا رہے ہیں۔ تو سیدہ حاجرہ سلام علیہ نے بس اتنا پوچھا، اچھا اتنا بس بتا دیجئے کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم پر۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے انتظام کیے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمین پر پیر رگڑنا، پیاس کی شدت سے کھانے کا جتنا سامان تھا، پانی جتنا تھا، وہ کچھ عرصے میں ختم ہو گیا۔ تو پیاس کی شدت سے گرم صحرا میں ان کو لٹا کر، اور بی بی حاجرہ سلام علیہا پھر صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کو عمرے اور حج کا حصہ بنا دی۔ تو اللہ میں اپنی اولاد کا ایک حصہ مکہ کی ایسی وادی میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ کے حکم سے کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز اتنی اہم شے ہے کہ اس کے لیے جان پر بھی کھیل کر اپنی اولاد کا ایک حصہ میں نے وہاں چھوڑ دیا، تاکہ مکہ جو اللہ کی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ تھی وہ دوبارہ آباد ہو، وہاں دوبارہ نمازیں قائم ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا فرما دیجئے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اور ایسی دعا ہے کہ دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی باغ نہیں، کوئی کھیت نہیں، کچھ نہیں، لیکن دنیا کا ہر پھل آپ کو وہاں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ آگے وہ مشہور دعا ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہے، نمازوں میں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو پورے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر 94 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کو سن 3 ہجری میں تقریباً علی الاعلان اسلام کے دعوت دینے کا اعلان ہوا اور آپ کو حکم ہوا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام انفرادی طور پر لوگوں کو جا جا کر اپنے خاندان والوں کو فردن فردن لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن اس صورت میں پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو حکم ہوا کہ اب اعلان عام کیجیے۔ اس کے شروع میں وہ مشہور آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 9، جو قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوا کہ
انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، الذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم نے ہی یہ ذکر یعنی یہ قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم کو جو محفوظ کیا گیا، سب سے پہلے قرآن حکیم کی حفاظت لوگوں کے سینوں میں ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کے سینوں میں۔ اور اصل حفاظت کا مدار آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حفظ ہی پر رہا ہے، اگرچہ بعد میں لکھ بھی لیا گیا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پورا قرآن لکھ لیا گیا تھا، کاتبین وحی تھے، تقریباً 40-42 صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف مواقع پر کتابت وحی پر مامور تھے، تو مختلف چیزوں پر کاغذ بہت کم دستیاب تھا، تو کتابی صورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں جمع نہیں ہوا، مختلف چیزوں پر، پتھر پر، اور اونٹ کی جو یہ شولڈر بلیڈ ہوتی ہے، شانے کی ہڈی بڑی بڑی ہوتی ہے، چپٹی ہوتی ہے، اس پر، اور چمڑے پر، اور کھجور کے درخت کی چھال پر، مختلف چیزوں پر لکھا گیا، اصل مدار حفظ پر تھا۔ اچھا، ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید لکھی ہوئی بات زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ یاد کی ہوئی بات، یہ مسئلہ ہمارا ہے، عربوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ عربوں میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی یاد کرنے کے لیے کوئی چیز لکھ رہا ہے، یہ تو بڑا دنی اور بیوقوف اور غبی آدمی ہے، اور اس بڑا ہی کوئی ان انٹیلیجنٹ ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاں نہ صرف اپنے پورے ان کو شجرہ نسب یاد ہوتے تھے، اپنے جد امجد تک، اب پورے جدی پشتی پورے نسب نامے یاد ہوتے تھے، اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے انہیں یاد ہوتے تھے، پورے شاعری کا دیوان، ایک شاعر کا جو شاعری کا کلام ہے ایک مرتبہ سن لیتے تھے، زندگی بھر کے لیے یاد ہو جاتا تھا، ایسا حافظہ۔ تو اصل مدار وہاں حفظ پر تھا، احتیاطاً کتابت بھی ہو گئی۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابی صورت میں ہر صورت کو الگ الگ صحیفے پر جمع کیا گیا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحیفے میں پورا قرآن جمع کیا گیا۔ حفاظت قرآن کی یہ پوری تاریخ علوم القرآن نامی جو کتاب ہے، جس کا پہلے بھی کئی بار حوالہ آیا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر کردہ، اس میں یہ ساری تفصیلات اس کی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اچھا، صرف لفظ اور ٹیکسٹ کو محفوظ نہیں کیا، سورہ قیامہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کا جمع کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اے نبی آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کا بیان، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں۔ تو قرآن کا مفہوم بھی احادیث کے ذریعے سے محفوظ کر دیا گیا، تو احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، چونکہ حدیث میں قرآن کا بیان ہے، اس لیے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود بخود اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم کئی بار دیکھ چکے، اور شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ آیا۔ یہاں جو چند خصوصی باتیں ہیں ان کو بس دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کہیں تراب کا لفظ آتا ہے صرف مٹی، کہیں طین کا لفظ آتا ہے گارا یعنی مٹی میں پانی بھی ملا ہوا، کہیں یہ صلصال کا لفظ آتا ہے جس میں کھنکھناہٹ اور چپچپاہٹ سی پیدا ہو جائے، لیس پیدا ہو جائے۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں جن کے لیے مختلف الفاظ قرآن مجید ذکر کرتا ہے، آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تیاری کے مختلف مراحل۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا تھا، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ آگ کا وہ اوپر والا حصہ جو ہلکا انویزیبل سا ہوتا ہے، جس میں گرمائش تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس حصے سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور کہا انسان سے پہلے تخلیق ہوئی۔ تو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، آیات کو سامنے رکھتے ہوئے تخلیق کی جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور فرشتوں کو پیدا کیا۔
اس کے بعد یہ فزیکل کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے، جس میں پہلے جنات کی تخلیق ہے، پھر آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی تیاری ہے، اور اس میں پھر روح پھونکی گئی ہے جو پہلے سے تخلیق شدہ تھی۔ تو یہ ترتیب قرآن حکیم سے اور احادیث سے سامنے آتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں، اس کا جسم پوری طرح تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اے فرشتوں سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ بھئی یہ جو روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح، ہم سب کے اندر جو روح ہے اس کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق ہے، یہ تو بدترین شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی روح، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے شرف اور اعزاز بخشنے کے لیے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے پیدا ہونے والی اور اللہ سے خاص تعلق رکھنے والی اشیاء۔ اسی طرح یہ روح بھی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں، اس فزیکل یونیورس میں صرف دو چیزیں ہیں جن کا تعلق اس فزیکل یونیورس سے نہیں، جو مادی نہیں ہے، جو روحانی ہے، جو کہیں اور سے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہماری روح، یہ بھی فزیکل نہیں ہے، مادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روحانی ہے، اور ایک اس کی غذا قرآن مجید، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اس کائنات میں جن کا اس کائنات سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، وہ سارا واقعہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی بشارت، یہ واقعہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، یہ واقعہ بھی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ، یہ بھی ہم دیکھ چکے۔ اور اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ یہ کون ہے؟ ایکہ عربی میں گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے، گھنے جنگل کو، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اکثر جو قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام آتا ہے وہ ہے مدین، قوم مدین، لیکن کہیں کہیں اصحاب الایکہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ بستیاں ہیں، مدین اور ایکہ، اور دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، پہلے ایک قوم کی طرف، جب وہ تباہ ہوئی تو پھر دوسری قوم کی طرف، پھر وہ بھی تباہ ہوئی۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، ایک ہی قوم کے یہ دونوں نام ہیں، اصحاب الایکہ اور مدین ایک ہی قوم کے دو عنوانات۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سورۃ الحجر کی عظیم الشان آیت مبارکہ ہے، جس میں خود سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ ایسی عظیم الشان صورت ہے، حوالہ آیا تھا سورہ فاتحہ میں، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 کا، کہ جس کا خود ذکر قرآن نے کیا اور خود اس کی عظمت کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کر رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ ہے، اور بھی تفاسیر کی گئی۔ والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن آپ کو عطا کیا۔ تو اب یہاں یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ عطا کی اور سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن عطا کیا، نہیں، عظمت والا قرآن بھی سورہ فاتحہ کو کہہ رہے ہیں، جیسے حدیث میں وضاحت ملتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں اس سے پہلے کہ تم اس مسجد سے باہر جاؤ؟ فاخذ بیدی، تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ جب بھی کوئی اہم بات آپ فرماتے تھے نا تو فزیکل کانٹیکٹ انیشیٹ کرتے تھے، ہاتھ پکڑ لیا، کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، سینے سے لگا لیا،
یہ باتیں آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، کیونکہ دین کا جو علم ہے نا، یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل بھی جب تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ علیہ السلام غار حرا میں، تو کیا کیا تھا 3 مرتبہ؟ گلے لگا کر سینے سے بھینچا تھا نا، دبایا تھا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دین کا علم یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی اکثر یہ فزیکل کانٹیکٹ انیشیٹ کرتے تھے۔ تو کہا کہ میرا ہاتھ تھاما۔ پھر جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، کوئی اور بات درمیان میں ہونے لگی، پھر جب مسجد سے نکلنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی عظیم ترین سورت سنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، وہی سورۃ الفاتحہ، ہی السبع المثانی، یہی وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور یہی سورہ فاتحہ وہ عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا ہوا۔ پورے قرآن کا خلاصہ چونکہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ قرآن میں مضامین کون سے ہیں؟ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 5 مضامین ہیں قرآن میں۔ کون سے 5 مضامین ہیں؟ احکام ہیں، عقائد ہیں، تاریخ کا بیان ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، موت اور اس کے بعد کے احوال کا بیان۔ یہ 5 مضامین ہیں پورے قرآن کے، اور یہ پانچوں کے پانچوں آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائیں گے۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کہ ہمارا ہر آیت کی تشریح میں جائیں کہ کیسے یہ 5 مضامین ہیں، لیکن موجود ہیں۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دیجئے، اب اس کا اعلان عام کر دیجئے۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے کا دستور تھا، کوئی بھی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو صفا پہاڑی پر لوگ جاتے تھے اعلان کرنے کے لیے، اور کوئی غلط سلط حرکتیں ہوتی تھیں، لباس وباس اتار دیتے تھے اور برہنہ ہو کر اعلان کرتے تھے، ظاہر ہے وہ سارے کام آپ نے نہیں کیے۔ تو صفا پر چڑھے اور اعلان کیا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ سارے مکے والے جمع ہو گئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کون سا حملہ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ابھی اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر حملہ ہونے والا ہے تو بتاؤ میری بات مانو گے؟ کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آج تک آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہمیں، کیوں نہ آپ کی بات مانیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں اس عظیم عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو تمہیں آپ پکڑے گا اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا، بت پرستی کو نہیں چھوڑا، شرک کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کا کہنا تھا کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب جو سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا، اس نے آ کر وہ انتہائی خطرناک گستاخانہ جملہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم سمجھے تھے کوئی اہم بات ہوگی اس لیے جمع کیا تھا۔ تو مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے سورۃ اللہب نازل فرمائی اس واقعے پر، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو گیا۔ آخر میں جب کبھی دین کی وجہ سے کوئی سختی آئے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنوں سے ملامت سننے کو ملے، دشمنوں سے تکلیف پہنچے، اذیت ہو، تکالیف ہوں اور برا بھلا کہا جائے، تو بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سہارا کس کو بنانا چاہیے؟ کہاں سے سہارا پکڑنا چاہیے؟ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، سینہ بچتا ہے، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے اور نماز میں مشغول ہو جائیے، تلاوت میں مشغول ہو جائیے۔ یہ ہے جہاں سے سہارا پکڑنا ہے۔ جب لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ بجا لانے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر وہ یقینی چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ کس چیز کا آنا یقینی ہے؟ موت کا آنا یقینی ہے۔ تو تا دم آخر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیے۔ سورۃ النحل، النحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا، تو اس صورت میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، شہد کا بھی ذکر ہے تو شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، اس مناسبت سے سورۃ النحل بھی اس کو کہا گیا۔ اس کا ایک اور نام احادیث میں ملتا ہے سورۃ النعم، نعم نعمتن کی جمع ہے، نعمتوں والی صورت۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ درمیان میں ہجرت کی طرف بھی ذکر ہے، جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی مسلمانوں نے 5 ہجری میں، 5 نبوی میں، مکے میں نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور سورت کے آخر میں کچھ ابتدائی احکام شریعت جو پھر آگے جا کے سورہ مائدہ وغیرہ میں مکمل ہوئے، وہ پھر بیان ہوئے۔ 16 رکوعات ہیں، 128 آیات۔ آغاز بڑا غیر معمولی ہے اس سورت کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوا، اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ بہت زوردار فقرہ، یعنی جو عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑاتے رہتے تھے مشرکین، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، اللہ کا حکم آ چکا، لہذا زیادہ جلدی مت مچاؤ، اس حکم کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ اس سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ چوپایوں کا ذکر، والانعام خلقہا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے، لکم فیہا دفء، جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، ان کی کھال تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو سردی سے بچاؤ کے لیے، ومنافع، اور بہت سارے فوائد ہیں ان میں، ومنہا تأکلون، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور جب تم انہیں شام کے وقت واپس گھر لاتے ہو اور جب انہیں صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہوتا ہے۔ جانوروں کو چرانا، ان کے ساتھ وقت، یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر سب لگ جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ، اور جو یہ ہماری رورل آبادیاں ہیں گاؤں دیہات وغیرہ میں، جہاں یہ کام ہی سارا یہ ہوتا ہے، مال اسی کو کہا جاتا ہے، مال مویشی کو ہی مال کہا جاتا ہے، اور اس میں خوبصورتی ہے، ان جانوروں میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی ہے، اور یہ انسان کے لیے زینت کا اور مال کا اور عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک جان جوکھوں میں ڈالے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج بھی اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں یہی جانور مال برداری کے لیے آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیرہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے سب اسی نے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ ان میں سے بعض کو تم سواری کے طور پر اختیار کرو، وزینہ، اور بعض تمہارے لیے زینت کا سامان۔ گھوڑے میں جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، غیر معمولی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو ابھی تمہیں معلوم نہیں، بعد میں کبھی ظاہر ہوں گی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اسی نے لی ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے راستے ٹیڑے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ آگے زیتون اور کھجور اور اسی طرح انگور کے باغات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا، زمین میں مختلف قسم کی فصلیں تمہارے لیے پیدا کر دیں، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں سے تم انتہائی تازہ گوشت مچھلیوں کا کھاتے ہو، اس میں سے قسم قسم کے موتی اور جواہرات نکلتے ہیں، اور اس میں کشتیاں چلتی ہیں جس پر تم اپنا سامان لے کر جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، اللہ کا فضل کماتے ہو۔ پہاڑ تمہارے لیے اس نے گاڑ دیے ہیں زمین میں، اس زمین کو سٹیبل رکھنے کے لیے، اور یہ ستارے، ان سے تم رستہ حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، بتاؤ وہ ذات جو یہ ساری چیزیں پیدا کرے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا، انہوں نے کیا بنایا، کیا پیدا کیا؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک اکیلا معبود ہے۔ بار بار توحید کا مضمون یہاں پر آیا۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، قرآن میں واقعات آئے تو کہتے ہیں بس یہ صرف قصے کہانی ہیں۔ کہا جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کو اس حال میں ان کی روح قبض کریں گے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، تو اس وقت یہ بڑے فرما برداری کے بول بولیں گے کہ نہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، اور ہم تو کوئی دنیا میں بہت زیادہ جرائم کرنے والے نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ برائی نہیں کی۔ کہا کہ بس اب تو تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ دوسری طرف جب متقین سے پوچھا جاتا ہے، تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، کہتے ہیں سب سے بہترین بھلائی عطا کی، خیر نازل کیا، اعلیٰ ترین خیر عطا کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کی بنیاد پر جنت میں داخل
हो जाओ। हिजरत हबशा की तरफ इशारा। वल्लदीन हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, आयत नंबर 41 में फरमाया, और जिन लोगों ने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ा है, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, यकीन रखो उन्हें हम दुनिया में भी अच्छी तरह बसाएंगे, वल अजरुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अजर तो यकीनन सबसे बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश के ये लोग जान लेते। और हिजरत करने के लिए दो सिफात चाहिए। अल्लदीन सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र से काम लिया। दायरा अपनी सारी ज़िंदगी और अपना बसा बसाया घर और अपना जमा जमाया कारोबार सब कुछ छोड़ के निकल रहे हैं, तो सब्र के बगैर तो नहीं हो सकता। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पता नहीं क्या होगा, तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब ही पर वो भरोसा करते हैं। आयत नंबर 43 और 44, ये भी बहुत अहम मकाम है। कुरान मजीद की हक़ानियत और उस कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत और अहमियत और हुज्जियत और दीगर उलूम कुरान का बयान यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। इरशाद हुआ, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, ए नबी हमने आपसे पहले भी किसी और को नहीं, इंसानों ही को पैगंबर बनाकर भेजा था। ये जो मुशरिकीन कह रहे हैं कि इंसान क्यों पैगंबर बनकर आ गया, फरिश्ता क्यों नहीं आ रहा, अबे पहले भी सारे इंसान ही आए थे। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, लिहाजा ए मुनकिरों, ए इनकार करने वालों, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। यानी अगर इस आयत का जो ख़ास कॉन्टेक्स्ट है मुशरिकीन मक्का के हवाले से कि जो कह रहे हैं कि भाई कोई फरिश्ता क्यों नहीं आ रहा, तो भाई पहले भी सारे पैगंबर इंसान आए थे। और अगर तुम्हें ये बात नहीं पता, तुम्हें तजुर्बा नहीं है रसूलों का, ज़ाहिर मुशरिकीन कौन है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितना अरसा है दरमियान में, 2500 साल, 2500 साल का अरसा कि कोई नबी कोई रसूल अरब में नहीं आया, तो इनको कोई तजुर्बा ही नहीं था। भाई तुम्हें तजुर्बा नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं है, तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। इल्म वाले किसको कहा जा रहा है यहाँ, यहूद व नसारा, उतुल किताब जिनको कुरान बार बार कहता ना, अहले किताब जिनको बार बार कहता किताब वाले, भाई उनसे पूछ लो। उनके पास तो 1400 साल ऐसे गुजरे हैं उनकी तारीख में कि हर वक्त कोई ना कोई नबी मौजूद है, हर वक्त एक का इंतकाल होता है दूसरे आ जाते हैं। तो ये तो इस आयत का इस खास कॉन्टेक्स्ट में माना हुआ। दूसरा, इसमें एक और बहुत अहम हिदायत, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं। तो दीन खुद से नहीं सीखा जाता, अहले इल्म से सीख कर उस पर अमल किया जाता। हमारे कई उलमा, कई अइम्मा, कई अकाबिर से इस तरह के जुमले मनकूल हैं, जैसे सैयदना सुफियान बिन उयैना अलैहि रहमा, बहुत बड़े किबार अइम्मा में से हैं, वो फरमाते हैं इन्ना हादल इल्म दीनुन, देखो ये जो इल्म है ना कुरान और हदीस का, ये तुम्हारा दीन है, तुम्हारे दीन की बुनियाद सारी इस पर खड़ी हुई है। फंजुरू अम्मन तखुदून दीनकुम, अच्छी तरह छान फटक कर लिया करो, अच्छी तरह देख लिया करो किससे ये दीन ले रहे हो। हमारे एक जुमला चल निकला है, आपने भी सुना होगा, भाई ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सुना होगा, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। और इसके साथ जोड़ देते हैं उस हदीस को जिसका अपना एक अलग मफहूम है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से भी मिले वो उसका हकदार है। तो भाई हिकमत की बात कहीं से भी ले लेनी चाहिए। और देखो, और इस जुमले की निस्बत कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, इसकी निस्बत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ की जाती है कि उन्होंने ये बात फरमाई। पहली बात तो ये कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बहुत सी बातों की निस्बत है, उसमें उसको छान फटक करना मुश्किल होता है कि वाकई उनका जुमला है या नहीं। बिल फर्ज मान लिया एक लम्हे को कि चलें हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है सर आंखों पर, लेकिन इसका कोई मफहूम होगा ना। तो इस जुमले का जो मफहूम बकिया तमाम नुसूस के साथ मुताबिकत के साथ बनता है वो ये है कि भाई कोई तुम्हारी इस्लाह कर रहा हो, तुम्हारे अंदर किसी गलती कोताही की निशानदही कर रहा हो, तुम पर तनकीद कर रहा हो, तो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या बात की जा रही है।
اگر واقعی تمہارے اندر وہ مسئلہ ہے تو اس کی اصلاح کرو. ٹھیک ہے، اس مفہوم میں یہ جملہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے اپنی جگہ. لیکن یہ مطلب لے لینا کہ بھائی دین کا علم یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بس ہر ایک سے دین کا علم لے لینا ہے، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ تو قرآن مجید کی آیات اور بہت سی احادیث کے مفہوم کے خلاف ہے یہ بات. تو یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا قرآن کے ذریعے، اور قرآن کی تشریح بھی اللہ نے عطا فرمائی، جیسے ابھی ہم نے سورہ قیامہ کے حوالے سے دیکھا تھا. آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سکھایا. یہ سلسلہ آج تک چل رہا، سینہ بسینہ دین منتقل ہوتا چلا آ رہا. اور صحابہ اکرام میں سے بھی سب ایسے نہیں تھے کہ سب کے سب درجہ اجتہاد پر ہوں، سب نے پورا کا پورا دین سیکھا ہوا، سب فتویٰ دیتے ہوں. نہیں بھائی، صحابہ اکرام میں بھی فقہاء صحابہ میں جو دین میں گہری فقاہت رکھتے تھے وہ متعین افراد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کی نشاندہی کی ہوئی تھی کہ اگر میں دستیاب نہ ہوں تو فلاں فلاں سے پوچھ لیا کرو. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اور چند دیگر صحابہ، ان کو متعین کیا ہوا تھا. بقیہ صحابہ بھی ان سے پوچھتے تھے. تو آج کے دور میں یہ عجیب جہالت ہے کہ بھئی خود پڑھو، خود سمجھو، جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کرو. یہ جہالت ہے. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ ہیں جو جانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نہیں جانتے. یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، ایک وہ ہیں جو مجتہدین ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں. دوسرے ہم جیسے لوگ عامی ہیں، عام لوگ ہیں. تو عامی کا کام یہ ہے کہ مجتہد سے، مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کر لیں. ختم ہو گئی بات. بالکل نیچرل اور فطری بات، بالکل نیچرل سی بات. تو کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. اے منکروں، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اب یہاں سے حجیت حدیث کی بیان ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کیا اوتھینٹسٹی اور اتھارٹی ہے دین میں. کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی وضاحت اور تشریح کریں جو ان کے لیے اتاری گئیں. یہ آپ کا فریضہ ہے. تو قرآن وہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا تھا، اور آپ نے اس کی وضاحت اور تشریح کی. افسوس ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آج کے زمانے میں بغیر اس پورے سلسلے سے جڑے ہوئے قرآن کا بیان، دروس قرآن، قرآن کی محفلیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو سب سے بڑی کمی آپ کو نظر آئے گی نا، وہ کیا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا ہے. اکثر نہیں پتا ہوتا. یعنی آپ ان سے پوچھے بھائی آپ نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر پڑھی ہے؟ یعنی صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے، پوری کتاب ہے کتاب التفسیر کے نام سے. بے شمار آیات کی وضاحت جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ موجود ہے. اس ترمذی شریف میں کتاب التفسیر موجود ہے. ٹھیک ہے، مسلم میں باقاعدہ چیپٹر الگ سے نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ درمیان میں بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آیات کی وضاحت کر رہے ہو. تو اسی طرح دیگر تمام کتب احادیث. تو بھئی پہلے یہ تو دیکھ لو اس آیت کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، پھر آگے جو کچھ تمہیں اجتہاد کرنا ہے کرتے رہنا، اگر واقعی اہل ہو اجتہاد کے. پتہ ہی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا ہے، صحابہ اکرام نے کیا تفسیر کی ہوئی ہے. اس آیت کی فلاں تفسیر پر امت کا اجماع ہو چکا، اس کے علاوہ کوئی تفسیر کرنا جائز ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کرتا. تو اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا تشریح ہے. اور پھر اس کی روشنی میں اگلا کام ہوگا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی اس میں غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس قرآن سے نکالا جائے گا. اس کے لیے اجتہاد کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے، تو وہ اجتہاد کرنے والے جو اہل افراد ہیں وہ اس قرآن پر غور کر کے اجتہاد کریں گے، اور وہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ قرآن حکیم سے استفادے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد اور بہت ساری نعمتوں کا بیان، مثال کے طور پر اللہ نے آسمان سے پانی تمہارے لیے نازل کیا، اس نے تمہارے لیے ان چوپایوں میں، ان جانوروں میں بڑی عبرت کا سامان رکھا ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے خون اور گوبر، دو نجس چیزوں کے درمیان سے نکلنے والا انتہائی پاکیزہ مشروب دودھ تمہیں ہم پلاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت۔ اسی طرح یہ پھلوں میں اور انگور میں جن سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو اور اس سے تم شراب بھی بناتے ہو، یہ مکی قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں شراب کو کوئی اچھی چیز ذکر نہیں کیا گیا، باقی شراب کی ساری حرمت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مکی قرآن میں یہاں پر اتنا کہہ دیا گیا تم اس انگور سے اور اس کھجور سے شراب بھی بناتے ہو اور اس سے تم پاکیزہ رزق یعنی پھل بھی حاصل کرتے ہو، تو بتا دیا گیا شراب پاکیزہ رزق میں شامل نہیں، یہ پاکیزہ چیز نہیں، بس اتنا اشارہ مکے میں کر دیا گیا تھا، باقی حرمت جو ہے وہ مدینے میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد شہد کا ذکر، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اوحا، وحی کی، تو یہاں وحی ظاہر ہے کہ وہ نبوت والی وحی مراد نہیں ہے، وحی سے مراد یہاں اس کا لٹرل میننگ ہے، لغوی مطلب ہے دل میں بات ڈالنا۔ تو آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم پہاڑوں میں، ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں چڑھاتے ہیں اس میں اپنے گھر بناؤ، اپنے چھتے بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو۔ فسلکی سبول ربک ذلولا، پھر ان راستوں پر چلو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے آسان بنا دیے ہیں، دور دراز کے پھولوں سے رس چوس کے آتی ہیں لیکن سیدھا اپنے چھتے کو واپس پہنچتے ہیں، ایسا گائیڈنس سسٹم اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتی ہیں، کوئی رستہ نہیں بھٹکتی، سیدھی اپنے چھتے میں واپس آتی ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے۔ تو قرآن مجید نے جب ذکر کر دیا کہ اس میں شفا ہے تو اس اعتقاد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے۔ تو ایک صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کا کچھ پیٹ کی خرابی تھی، انہوں نے تھوڑا سا شہد استعمال کیا لیکن وہ اسہال جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا، پھر انہوں نے تھوڑا سا 3 مرتبہ استعمال کیا، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو شفا کہا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شہد میں اللہ نے شفا رکھی، تو اسی عقیدے کے ساتھ اس کو استعمال کرو کہ اس میں شفا ہے۔ جب انہوں نے اس بات کے بعد شہد کو استعمال کیا اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو بہرحال شفا دینے والی ذات اللہ ہی ہے، یہ سب اسباب کے درجے میں ہے، لیکن قرآن مجید نے جس کو شفا کہا وہ یقیناً شفا ہے، اس کا استعمال رکھنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اس کے بعد توحید کے لیے مختلف مثالیں دی گئیں۔ ایک مثال یہ دی گئی کہ دیکھو تمہارے کچھ غلام وغیرہ ہیں، تم کبھی بھی یہ نہیں کرو گے کہ اپنے غلام کو اتنا مال و اسباب دے دو کہ وہ اور تم برابر ہو جائیں، یہ تم کبھی بھی یہ حماقت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی غلام کی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا کا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے غلام کو آزاد کر کے اس کو اتنا مال دے دو کہ وہ اور تم برابر ہو جائیں، یہ حماقت تم کبھی بھی نہیں کرو گے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے برابر کر لیا؟ جب تم یہ گوارا نہیں کرو گے کہ آج جو تمہارا غلام ہے کل وہ تمہارے برابر کا سردار بن جائے، جب تمہیں یہ گوارا نہیں ہے تو یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنے برابر کر دے گا؟ ایک تو یہ مثال دی گئی۔ پھر ایک مثال دی کہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی گونگا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا،
اپنے آقا پر بوجھ ہے، کوئی کام صحیح نہیں کرتا، اور ایک دوسرا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، خود بھی سیدھے رستے پر قائم ہے۔ کیا یہ دونوں افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ دونوں افراد برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عدل کا حکم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے،